الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، مریں گے ہم، قبر میں لے جائیں، واپس جائیں گے، قبر سے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. زندہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں زندہ کریں گے ہوں گے؟ اللہ کیوں ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ دنیا جو دارالعمل ہے، ہمیں دنیا میں زندگی دے کر کے جو بھیجا، ہم نے اس زندگی میں کیا کیا؟ مرنے کے بعد قبر میں گئے، اب قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اس دنیا میں ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. یہ ایک چیز انسان ذہن میں بیٹھا لے کہ یہاں ہم بیکار نہیں پیدا کیے گئے ہیں. وبعد البعث محاسبون، شیخ الاسلام کہتے ہیں مرنے کے بعد سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالی سب سے کا حساب لے گا. وبعد الموت وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالہم. قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت کے آنے کے کیا مقصد ہے؟ قیامت کا مقصد یہ ہے، قیامت کے آنے کی قیامت قائم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا، اس کی دنیاوی زندگی جو اللہ نے اس کو دی تھی، اس کو اس نے کہاں صرف کیا، کہاں ضائع کیا اس زندگی کو، اسی کا حساب کتاب دینے کے لیے قیامت قائم ہوگی. قرآن پاک میں ہے لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. قیامت اس لیے ہم قائم کریں گے تاکہ ہر انسان نے جو کچھ عمل کیا ہے اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے. قرآن پاک میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان نے اگر ذرہ برابر نیکی کیا ہے تو اپنے نیکی کے بدلہ دیکھ لے گا، پالے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی کیا ہے تو اپنی برائی کی سزا، برائی کے بدلہ بھی پالے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانبیاء کی آیت وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے جس میں ہر انسان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی انسان پر ذرہ برابر اللہ فیصلہ کرنے میں ظلم نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر انسان کی نیکی یا برائی ہے، رائی کے دانے کے برابر اتنی چھوٹی معمولی، تو جب اللہ فرماتا اتینا بہا، ہم اس کو بھی بندے کے سامنے لا کر کے حاضر کر دیں گے اور اس پر بھی بندے کا ہم حساب لیں گے. انسان قیامت کے اغراض و مقاصد کو سمجھے کہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ اعمال کرے گا آخرت میں اسی کے مطابق اس کو زندگی نصیب ہوگی. یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے قائم کی گئی ہے. یہ دنیا کی معمولی سے چھوٹی سے زندگی آخرت کی بڑی زندگی کے کو کامیاب بنانے کے لیے دیا گیا. اگر انسان اس بات کو غور کر لے، سوچ لے کہ
کہ ہاں قیامت کے دن ہم کو اللہ اٹھائے گا اور ہم سے حساب لے گا، ہمیں حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین حساب بھی لے گا تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا، اس کی دلیل کیا ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى۔ قیامت اس لیے ہم لائیں گے تاکہ برے لوگوں نے جو برائی کی ہے اس کی سزا ان کو دے دیں، اور نیک لوگوں نے جو نیکیاں کی ہے ان کی نیکیوں کا نیک بدلہ ہم دے دیں۔ تو ہمیشہ آخرت کی فکر ہو، یہ تصور ہو کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا۔ چھوٹی سی زندگی بڑی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کتنی عالیشان نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ آدم کی اولاد کا قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا۔ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کا قدم قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، 1 انچ اپنے جگہ سے نہیں سرک سکتا جب تک کہ اللہ 5 چیزوں کا سوال، 5 سوالوں کا جواب نہ لے لے۔ کبھی انسان سوچتا نہیں کہ ہمیں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا۔ دنیا میں امتحان کا وقت آتا ہے تو ماں باپ، بچے کتنی محنت کرتے، کتنی فکر ہو جاتی ہے۔ سال بھر بچے نے جو پڑھا اس کا امتحان دینا، امتحان دے دے گا، پاس ہو گیا تو اگلے سال میں دوسری کلاس میں چلا جائے گا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو بہت بڑا زندگی بھر کا حساب ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہے۔ اس کی فکر تو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں کو اور 5 کے جواب کو یاد رکھیں اور آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ آج دن جو ہے، مہینہ جو ہے دن کے برابر، مہینہ دن کے برابر، سال مہینے کے برابر ہو رہا۔ کتنی تیزی سے زندگی، ابھی پچھلے سال آپ نے جو کچھ کیا اگلا سال آ گیا وہیں کہ وہیں رہ گیا، کتنی تیزی سے سال گزر گیا۔ تو یہ 5 سوالوں کے جواب سنیں، یاد کریں، ان پر عمل کریں، آج ہی سے شروع کریں۔ اللہ رسول فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ کسی بھی انسان، مرد عورت، امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے، کسی کا قدم قیامت کے اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا جب تک کہ 7 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا۔ اللہ تعالی انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک منٹ کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ ایک ایک منٹ زندگی بھر کا تو نے کہاں کہاں صرف کیا، کہاں گیا۔ ہم نے تجھے اتنی لمبی زندگی دی تھی، 60 سال ہم نے تجھے زندہ رکھا، یہ پورے 60 سالہ زندگی کو تو نے کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا۔ کتنا سخت حساب ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے متعلق زندگی تو نے کہاں صرف کیا۔ ہم میں سے ہر انسان سوچے کہ آج ہماری زندگی کہاں صرف ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ زندگی تم نے پوری زندگی کہاں صرف کیا۔ انسان نے اپنی زندگی بتا دی، پوری زندگی بتا دی۔
پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ اتنے سال زندہ، اتنے دن پڑھا، اتنا کھیلا، اتنا کودا، اتنا یہ سب بتا دیا. اللہ تعالیٰ فوراً دوسرا سوال کریں گے. دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ذرا بتاؤ یہ جوانی تم نے کہاں صرف کیا ہے. ہم نے تم کو صحت تندرستی کے ساتھ جوانی کا ایک طویل عرصہ دیا، اس جوانی میں تم نے کیا کیا بتا، کہاں کہاں تم نے صرف کیا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوالات جو کر رہا ہے کہ اتنی زندگی دی تھی کہاں تو نے صرف کیا، اتنی ہم نے جوانی دی تھی کہاں تو نے صرف کیا. اللہ کو سب معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جوانی کا ایک ایک سیکنڈ کہاں کہاں گزرا، سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا یہ کہ تم نے اس زندگی کو فلاں فلاں جگہ کیوں خرچ کیا. اللہ اکبر. اور جب رب سوال کر لے تو انسان ہلاک ہوا. ان عمری، زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اتنی زندگی ہم نے دی، تو نے فضول کیوں خرچ کیا، ساری زندگی کھیل کود لو رہی میں تو نے برابر کیوں ایسا کیا. اسی طرح سے جوانی کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ جوانی کہاں کہاں صرف ہوئی. اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ جوانی ہم نے تم کو دی تھی، تم نے فلاں فلاں غلط حرکتوں میں یہ جوانی کیوں گنوا دی اپنی. نمبر 3 وَعَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، انسان سے اللہ پوچھے گا اتنا مال میں نے تجھ کو دیا تھا، اتنا تو نے کمایا، اتنی تیری آمدنی تھی، بتا فیما انفقا، یہ پورا مال تو نے کہاں کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا، تو نے فضول خرچی کیوں کی، اتنا مال فلاں جگہ بلا وجہ کیوں ضائع کیا، اتنا مال تو نے حرام کاری میں نے تجھے مال دیا تھا کہ صدقہ خیرات کرے، میری نافرمانی کرنے میں اپنا مال خرچ کیا، کیوں ایسا تو نے کیا. یہ تیسرا سوال ہے. تیسرا سوال مال تو نے کہاں کہاں خرچ، مال پہلا سوال من این اکتسب، مال تو نے کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا. انسان ہوش میں آئے اور سوچے کہ ایک ایک پیسہ انسان کے پاس آ رہا ہے تو اس کے متعلق قیامت کے دن رب پوچھے گا تم نے یہ مال فلاں جگہ سے کمایا، وہ غلط نوکری تھی، غلط کاروبار تھا، تم نے غلط اور حرام طریقے سے مال کیوں کمایا. اللہ اکبر. ہر انسان سوچے کہ مال اور دولت کا بھی حساب دینا ہے. نمبر 4 وفیما انفقا، انسان اپنے مال کے کمانے کا، آمدنی کا حساب تو دے دیا کہ اتنا اتنا مال ہم نے کمایا، اتنا فلاں جگہ سے، اتنا فلاں جگہ سے، اتنا کاروبار سے، بہت کچھ سیکھتا. اللہ تعالی کے سامنے حاضر جواب دے رہا ہے. چوتھا سوال اللہ کا وفیما انفقا، بتا یہ مال ہم نے تجھ کو دیا تھا تو نے اس کو خرچ کہاں کیا، کہاں خرچ کیا، کتنے غریبوں کو دیا، کتنے مسکینوں کو دیا، کتنی مسجدیں بنائی، کتنے اللہ تعالی کے راہ میں یا اللہ میری رضا کے لیے تم نے کتنا خرچ کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے گا. ہم میں سے ہر انسان کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مال وہی خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ دیکھ کر کے خوش ہو جائے، میرے بندے میں نے تجھ کو مال دیا تھا، بڑی اچھی جگہ میں خرچ کیا تو نے. یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھے میں نے تم کو مال دیا تھا
لیکن تم نے حرام فلاں جگہ حرام، فضول، اسراف، بیکار میں تو نے اپنے مال کو کیوں وہاں لگایا، کیوں خرچ کیا؟ اس وقت انسان کیا جواب دے گا؟ اس کے لیے آج ہی ان سے انسان سوچ لے. اس دن سوچنے کا بھی موقع نہیں ہوگا کہ انسان سوچ سکے. اس لیے آج ہی سے اسی زندگی میں کیا جواب دینا ہے سوچ لے، اور کیا جواب دینے میں ہم کامیاب ہو گئے انسان اس کو بھی اچھی طرح سے خوب سوچ بوجھ سے کام لے کر کے یاد کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم ہر انسان کے اندر فکر آخرت پیدا کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.